بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس نازک وقت میں جب کہ ہم سب کوارنٹائن ہوئے ہیں تو میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اپنا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے پیرنٹس کا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، اپنے تمام عزیز و اقارب کا آپ بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اور اس مشکل وقت میں جب کہ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کی بات بھی مانتی ہوں گی، ان کا خیال بھی رکھتی ہوں گی، گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بھی بٹاتی ہوں گی اور پڑھنے میں بھی ان کو تنگ نہیں کرتی ہوں گی۔ تو طالبات، یہ چھوٹا سا ایک بات تھی جو کہ آپ کو سمجھانی تھی کہ آپ اچھی بیٹیاں ہیں، اچھی بچیاں ہیں، اپنے پیرنٹس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، گھر بیٹھ کے ان کی بات ماننی ہے، گھر کے گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹھانا ہے، اپنی باجیوں کا، اپنی جو بھی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنا ہے کہ ہم جس مشکل حالات سے دوچار ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو جائیں اور جو زندگی کی جو شاہراہ ہے وہ اسی طرح جو چلنا شروع ہو جائے، بارونق ہو جائے، اور جو مشکل حالات ہیں، جو جس آزمائش سے ہم گزرے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے جو ہے اس آزمائش سے ہمیں بچا لے اور ہم پر مہربان ہو جائے۔ تو ڈیئر طالبات، باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سبق کے لیے جو چنا ہے ایک نظم ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس چمن کو، ہمارے اس ملک کو مہرباں ہو کر سرسبز رکھے، ہر طرح کی آفت سے، پریشانی سے، تکلیف سے دور رکھے، اور جو اس جو کورونا جیسی وبا میں مبتلا ہیں، جو لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، ان سب کو اللہ شفا دے اور ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائے۔ تو خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یہ نظم اکبر الہ آبادی نے لکھی۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ اردو کے جو ہے ایک ویسے تو معروف طنزیہ اور مزاحیہ شاعر ہیں، اور اردو شاعری میں نئی طرز کے وہ بانی بھی ہیں، اور حضرت اقبال یعنی علامہ اقبال بھی آپ کو پیر و مرشد کہتے تھے۔ آپ جو ہے اکبر آباد میں ایک صوفی سید تفضل حسین کے گھر 1864 میں پیدا ہوئے، اور سید اکبر حسین نام تھا آپ کا، اور اکبر تخلص کرتے تھے۔ تو آپ کو لسان العصر کا لقب بھی دیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے زمانے کی بات کی ہے، اور آپ کے کلام میں طنز و مزاح کے علاوہ سنجیدہ شاعری بھی نظر آتی ہے، اور حکومت نے آپ کو خان بہادر کا خطاب دیا تھا، اور انگریزی تہذیب و ثقافت سے آپ کے اندر بیزاری تھی، اور جگہ جگہ ان کے کلام میں انگریزی تہذیب و ثقافت کے خلاف ہمیں رنگ نظر آتا ہے۔ تو اس پوری نظم کو اگر ہم پڑھیں تو شاعر نے اس نظم میں ہمیں جو ایک باغ کی سیر کرائی ہے کہ باغ میں جب بہار آتی ہے تو کس طرح کا جو فضا ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے، بلبلیں کیا کرتی ہیں، جو درخت کے پتے جو ہوتے ہیں، ان کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح جھومتی ہیں، کس طرح باغ میں ہر طرف پرندے چہچہاتے ہیں، گنگناتے ہیں، اور شاعر کہتے ہیں کہ بہار آنے سے باغ میں ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں اور پھولوں کو دیکھ کر پرندے شور کرتے ہیں، اور سبزے کی کثرت سے لگتا ہے کہ جیسے باغ میں ہر طرف زمرد کا فرش بچھ گیا ہو، اور دیوانہ وار ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اور پھولے سے لدی ہوئی ڈالیاں جو ہیں وہ جھومتی ہیں، اور اسی اثناء میں بلبل کی صدا اذان بن کر گونجتی ہے، اور پھولوں نے شبنم سے وضو کر کے خدا کے حضور سجدہ ہونے کی تیاری کی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو پہلا شعر دیکھیے کہ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سر گرم فغاں ہو کر۔ بہار آئی یعنی بہار آپ سمجھتے ہیں، یعنی خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے ہر طرف رونق ہو جاتی ہے باغ میں، تو گل
گل مراد پھول، زیب صحن گلستان، زیب ہوتا ہے سجاوٹ، صحن گلستان یعنی باغ کے صحن میں۔ انادل اندلیب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے بلبلے۔ تو بلبلوں نے کیا کیا ہے، مچائی دھوم یعنی شور مچا دیا ہے، سرگرم فگاں ہو کر یعنی بلند آواز میں۔ تو مفہوم اس شعر کا دیکھیے کہ بہار جب آتی ہے تو باغ کے صحن میں جو کھلے ہوئے پھول ہوتے ہیں وہ نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب لگتے ہیں، اور بلبلیں بلند آواز میں بہار کے آنے کا شور مچاتی ہیں۔ تو لسان الاثر کے لقب سے مشہور جو شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، انہوں نے استعاراتی انداز میں جو باغ کی سرزمین ہے اس کی رونق کے بارے میں بتایا ہے۔ شاعر نے ایک حسین باغ کا نقشہ کھینچا ہے جس میں بہار آئی ہوئی ہے، جو پرندے ہیں وہ خوشنما لگ رہے ہیں، خوشی اور مسرت کے عالم میں وہ نغمے گا رہے ہیں، اور مستانہ وار جو ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں، تتلیاں اور پروانے جو ہیں وہ رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر طرف رنگا رنگ جو پھول ہیں وہ کھلے ہیں، اور فضا جو ہے ان پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو کر جھوم رہی ہے۔ گویا بہار کی آمد کے ساتھ ہی باغ میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ باغ میں جب خزاں تھی تو ہر طرف جو ہے ایک مردنی سی چھائی ہوئی تھی، لیکن بہار کے آنے کے ساتھ ہی ایسے لگتا ہے کہ باغ میں ایک رونق آ گئی ہے، ایک زندگی آ گئی ہے، اور بہار کا موسم تر و تازگی، شگفتگی اور خوبصورتی کی وجہ سے چونکہ تمام موسموں میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ موسم باغ کو دلاویز اور دلکش بنا دیتا ہے، اور ہر کوئی باغ کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے، چاہے وہ پھول ہو، چاہے وہ بلبلے ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، سب باغ میں بہار کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور بہار کے موسم میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، درخت ہرے بھرے اور جاذب نظر آتے ہیں، اور تر و تازہ سرسبز پتوں سے لدی ہوئی ڈالیاں مستی کے عالم میں جھومتی ہیں، اور باغ کے صحن کا جو سبز پوش منظر بھی ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور ہر طرف تر و تازگی، شگفتگی اور گھاس جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ بہار کی حکمرانی ہے باغ کے اوپر۔ اور شاعر نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں باغ کی منظر کشی کی ہے، اور بہار کے آنے کا شاعر نے نہایت ہی عمدہ انداز میں بتایا ہے کہ بہار جب آتی ہے تو ہر طرف رونق ہی رونق، خوشحالی ہی خوشحالی ہو جاتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، بچھا فرش سے زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ بچھا یعنی پھیلا ہوا ہے، فرش زمرد، زمرد پتھر ہے ایک جس کو سبز رنگ کا، گہرے سبز رنگ کا، اور جو گھاس ہوتی ہے جو تر و تازہ ہوتی ہے شگفت تو وہ بھی سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ تو شاعر نے استعاراتی انداز میں سبزے کو زمرد پتھر سے وہ دیا ہے، اسے لیا ہے استعارہ، اور اہتمام سبزہ تر میں یعنی بندوبست کیا ہے اس بہار نے سرسبز گھاس کا۔ چلی مستانہ وش نشے سے معمور، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، عنبر فشاں، عنبر ہوتی ہے خوشبو، عنبر فشاں خوشبو سے لدی ہوئی فضا۔ تو شاعر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین پر تازہ اگا ہوا سبزہ جو ہے وہ زمرد کا فرش نظر آتا ہے، اور صبح سویرے چلنے والی ہوا خوشبوؤں سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو شاعر نے اس نظم میں ایک زبردست فطرت نگار کے روپ میں ہمیں فطرت نگاری کی جو ایک تصویر دکھائی ہے، اور شاعر جو ہیں زندگی کی بے کیفی سے تنگ آ کر کائنات کے ازلی حسن میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں باغ میں رونق آ جاتی ہے، تمام پھول تر و تازہ اور رنگوں میں نکھر جاتے ہیں، گلاب کی سرخ پتیاں جو گرمی کی وجہ سے جھلس کر گر رہی تھیں ان پر پھر جومن آ گیا ہے، درخت بھی سبز پوش ہو گئے ہیں، زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے،
اور باغ میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی سبزے اور ہریالی سے خالی نظر نہیں آتا۔ تو دراصل بہار کا موسم جو ہے وہ تر و تازگی، شگفتگی اور نمو کا موسم ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے سبزے کو زمرد کو پتھر سے شاعر نے اس کو خیال کیا ہے کہ بہار کے نے جو ہے وہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور جو ہوا باغ میں جو چلتی ہے وہ بہار صبح کی ہوا بھی عجیب مستیوں کی طرح بے خودی کی عالم میں جھوم جھوم کر چل رہی ہے، اور باغ میں زیادہ تعداد میں حسین و جمیل پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جب ہوا ان سے گزرتی ہے تو خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، اور یہی خوشبوؤں سے مہکی ہوئی فضا سارے باغ کو مہکا دیتی ہے۔ تو شاعر نے اسی لیے کہا تھا کہ مہکتے پھولوں سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ تو اور یہ پھولوں کی پھولوں میں سے لدی ہوئی اور خوشبوؤں سے لدی ہوئی فضا جو چلتی ہے تو مستانوں اور متوالوں کی طرح چلتی ہے، اور شاعر کا سرسبز و شاداب گاز کو فرش زمرد قرار دینا اور باد صبا کا جھوم جھوم کر مستانہ وش چلنا ماحول اور فضا کو نہایت ہی دلکش اور مسحور کن بنا دیتا ہے۔ یہ نمبر 3 دیکھیے، عروج نشا نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانہ گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ عروج نشو نما، جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو ہر طرف زمین جو ہے وہ اس میں طاقت آ جاتی ہے، اس میں ایک نئی جو ہے وہ زندگی آ جاتی ہے۔ تو ترانے گائے، ترانے یعنی نغمے، مرغان مرغ کی جمع ہے، مرغ مطلب پرندے، اور مرغانے چمن یعنی باغ کے پرندے، شادماں ہو کر یعنی خوش ہو کر۔ تو شاعر جو ہے اس شعر میں کہتے ہیں کہ نشو نما کے شوق میں درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگی ہیں اور باغ کے پرندے خوش ہو کر نغمے گا رہے ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ خزاں کے موسم میں درختوں کا سبز لباس زرد لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پتے جھڑ جاتے ہیں، ہریالی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، چمن سے چہل پہل اور رونق غائب ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں نہ تو پرندے چمن کا رخ کرتے ہیں، نہ ہی انسان باغ کو قابل دید جانتے ہیں، لہٰذا انسان ہی نہیں چرند پرند بھی بہار کے آنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور بہار کا جب موسم آتا ہے تو وہ خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ چمن کی ہر شے پر جوانی آ جاتی ہے، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دل فریب سما پیش کرتا ہے، اور اس موسم میں پرندے گلوں کا طواف کرتے ہیں اور انسان چمن کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میر تقی میر نے اسی لیے کہا تھا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہیں۔ تو بہار کے موسم میں چمن کی ہر شے نشو نما کے عمل سے گزر کر شباب کو پہنچتی ہے، اور چمن میں ہوا چلتی ہے تو ٹہنیاں جھومنے لگتی ہیں۔ شاعر نے ٹہنیوں کے جھومنے کی کیفیت کو ایک مستانے کی چال سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ ٹہنیاں نشو نما کے مراحل طے کر کے اپنے جوانی کو پہنچ چکی ہیں، اور نشو نما اور شباب کے نشے نے ان کے اندر مستی کی کیفیت پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ جھوم جھوم کر نشے کی جو مستانہ کیفیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو شاعر نے حسین و دلکش منظر پیش کر کے اس شعر میں باغ کی تصویر کشی کی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگی بتاں ہو کر۔ بلائیں لی یعنی صدقے واری جانا، شاخ گل یعنی پھول کی شاخ نے، نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا، صبح گاہی، نسیم صبح گاہی یعنی پوری ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ کلیاں یعنی جو آدھ کھلے پھول ہوتے ہیں، شگفتہ یعنی کھلنا، روئے رنگین روئے چہرہ، رنگینے بتاں یعنی خوبصورت جو محبوب ہے اس کے چہرے کی طرح۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا نے پھول کی ٹہنیوں کی بلائیں لی ہیں، اور جس کی وجہ سے بند کلیاں کھل اٹھی ہیں،
اور جیسے کہ محبوب کا خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ کھلتا ہے تو پھولوں کے چہرے بھی ویسے ہی محبوب کے چہرے کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ تشریح یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ جب چمن میں بہار آئی تو ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو گئی، یعنی یہاں پہ پوری نظم میں شاعر جو ہیں ہمیں باغ کی سیر کروا رہے ہیں اور باغ کے منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پھول کی ٹہنیاں جب بلائے لیتی ہیں تو جو پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ محبوب کی طرح مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صبح کی ہوا نے جب باغ میں پھول کی ٹہنیوں پر جب کلیاں ہی کلیاں دیکھی ہیں تو وہ اس خوبصورتی پر فدا ہو جاتی ہیں اور آگے بڑھ کر فرط محبت میں دیوانہ وار ان کلیوں کا منہ چومنا شروع کر دیتی ہے، اور صبح کی ہوا جو ہے ان کلیوں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑا دیتی ہے اور کلیاں کھل کر پھول بن جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ محبوب کا حسین اور خوبصورت چہرہ مسکراتے ہوئے نظر آتا ہے، پھول بھی ویسے ہی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیے کہ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستان میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگ اذاں ہو کر۔ شبنم اوس، وضو آپ سمجھتے ہیں، صحن گلستان باغ کا صحن، صدائے نغمہ یعنی نغمہ بلبل، بلبل کی آواز، بانگ اذاں اذان کی آواز۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باغ کے صحن میں پھولوں نے شبنم سے وضو کیا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ صبح جب پھولوں کی پتیوں پر اوس گری ہوتی ہے، شبنم کے قطرے گرے ہوتے ہیں، تو شاعر نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں اس سے تشبیہ دی ہے کہ صبح ایسے لگتا ہے کہ پھولوں نے شبنم سے وضو کیا ہے، اور صدائے نغمہ بلبل اٹھی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بلبل کی آواز اذان کی آواز بن کر گونجتی ہے۔ تو اس شعر میں اکبر الہ آبادی گلشن میں صبح کے منظر کی عکاسی بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے گلشن میں موجود ہر چیز کو عبادت میں مصروف و مشغول دیکھا ہے۔ آپ نے کبھی صبح کے وقت کسی باغ کا اگر منظر دیکھا ہو، سیر کی ہو، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح پرندے چہچہاتے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ عجیب سی سریلی آوازیں پرندوں کی آتی ہیں، پھولوں پر شبنم گری ہوئی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ایک عجیب اور خوبصورت سما سا نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے ارشاد ربانی ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر شے اپنی خالق کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی اب صبح کے وقت جو بھی ہم آوازیں سنتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر پھولوں کو عبادت میں مصروف دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شبنم کی بوندیں جب پھولوں کا منہ دھلاتی ہیں، انہیں وضو کراتی ہیں، اور صبح جو صحن گلستان میں شبنم کے قطرے رات بھر پھولوں پر پڑتے ہیں، تو شبنم کے پھولوں کی پتیوں پر پڑنا سائنس کی روز سے جو بھی وجہ رکھتا ہو، مگر شاعر کے مطابق شبنم کی یہ بوندیں بے مصرف نہیں ہوتی بلکہ یہ پھولوں کو عبادت کے لیے وضو کراتی ہے۔ اور شاعر نے علامتی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر عبادت سے پہلے پاک صاف ہونا اور وضو کرنا لازمی شرط ہے، اس لیے پھول عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں جس کا پہلا مرحلہ وضو ہے۔ تو چنانچہ فطرت کے اس خوبصورت ماحول میں بلبل ایک بارگی نغمہ الاپتی نظر آتی ہے، اور اس خوشبو اور مسحور کن ماحول میں بلبلوں کی نغمہ سرائی نماز صبح کی اذان معلوم ہوتی ہے، اور گویا بلبلیں صدائے بلند کر کے مخلوق خدا کو اپنے خالق کی عبادت کی ترغیب دے رہی ہوتی ہیں۔ شاعر نے نہایت ہی خوبصورت پیرائے میں بلبلوں کی خوبصورت اور مدھر تانوں کو اذان کی روح پرور اور پرکیف صداؤں سے تشبیہ دی ہے۔ تو شاعر یہاں پہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ایک نقشہ باندھ رہی ہیں، ایک تصویر باندھ رہی ہیں کہ صحن گلستان میں جو وضو ہے، جو پھول ہے وہ وضو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو بلبل نغمہ سرائی کرتی ہیں وہ نغمہ سرائی نہیں ہے بلکہ وہ اذان کی آواز ہے۔ تو عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل اس پر مزید اس کی تشریح دیکھیں گے اشعار کی اور اس کے مشکل سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔